اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام چل رہی ہے، پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 11۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے بھیجے، إِلَىٰ امتوں کی طرف، من قبل کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، بالباسائی، سختی سے، والضرائی، اور تکلیف سے، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ فلولا، تو کیوں ایسا نہ ہوا، اذ جاءہم باسنا، جب آیا ہمارا عذاب ان پر، تضرعوا، کہ وہ گڑ گڑاتے یعنی توبہ کرتے، ولیکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے وہ جو کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو آیات مبارکہ ان کا آغاز اس سے ہو رہا ہے کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجے رسول امتوں کی طرف آپ سے پہلے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے رسالت کے حوالے سے کہ آپ خاتم النبیین، سرکار نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی اولیاء کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، لیکن انبیاء کا سلسلہ کیا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اور وہ ختم بھی کس پہ ہوا، رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا اعتبار پر۔ اور یہ گزشتہ اقوام کے احوال سنائے جاتے ہیں، اس لیے قرآن حکیم کا یہ قاعدہ ہے کہ گزشتہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ان سے عبرت پذیری حاصل ہو۔ جبکہ ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں، کسی جو چھوڑ گیا اس کا ذکر کیا، جس سے ریلیٹڈ ہے اس کا ذکر کیا، جس کے ساتھ دشمنی ہوگی اس کا ذکر کیا، سابقہ کسی مرگے کا ذکر کیا، تو ہم یا غیبتوں کے بنا پہ کرتے ہیں یا اس کی برائیاں بیان کرتے۔ غیبت کہتے ہی برائی کو ہے کہ ہم بہت کم ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو اچھے لفظوں میں یاد کریں، یعنی ہماری جو گفتگو کا ماحصل ہے، جو ہماری گفتگو کا منبع اور مصدر ہے، وہ کیا ہے کہ ہم سارا دن فضول اور لا یعنی گفتگو کرتے جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن حکیم کا یہ سابقہ جو انبیاء ہیں، سابقہ قومیں امتیں ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم کسی کا ذکر کریں بھی تو یا نصیحت کے لیے یا عبرت کے لیے، یا پھر اس سے کچھ اچھا سیکھنے کے لیے، کچھ گین کرنے کے لیے، کوئی نالج کی امپرومنٹ کے لیے ہم کچھ سیکھنے والے بنے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ جگہ تسلی دی ہے کہ کہیں محبوب جو ہے وہ طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتا نظر آ رہا ہے، کہیں مکہ کے ریگزاروں میں سرکار کو دھکے مار کے نکالا جا رہا ہے، کہیں غار سور میں پناہ لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ شان رسالت جو ہے، جو تبلیغ ہے، جو مبلغ ہونا، رہنما، مینٹور بننا، استاد ہونا، والدین ہونا، یہ کوئی چھوٹی سی ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کو کسی کام کے لیے چنا ہے، اونچی جن کی قسمت اور اونچا بخت ہوتا ہے، زمانے میں انہیں کا امتحان سخت ہوتا ہے، کہ یہ قاعدہ ہے ہمارے لیے، ہم سیکھیں، ہم یہ جانیں کہ اگر آپ کسی مرتبے پہ ہیں، اگر آپ کسی عہدے پہ ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو جتنی بلندی پہ ہوگا اس نے اتنا ہی طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہے، اس نے اتنا ہی مصائب اور آزمائشوں میں رہنا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا ہاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ کہ یہ جو علامہ اقبال نے نا شاہین پرندے سے تشبیہ دی ہوئی ہے اپنی ملت کے نوجوانوں کو، یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ شاہین کی طرح وہ مرداروں پہ نہ گرتا پھرے، یہ گدوں کی طرح نوچتا نہ پھرے۔ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ اس کی نظر بلندیوں کی طرف ہوتی ہے، اس کی پرواز بلندی کی طرف ہوتی ہے ہمیشہ۔ اور اس بلندی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بس وہ اس کے ویلتھ کے پیچھے بھاگتے جائیں، آپ سارا دن وہ دولت کمانے کے چکروں میں رہیں۔ اب ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں ماشاءاللہ سارا دن وہ موبائل پہ بیٹھے دولت کمانے کے ذرائع پہ سرچ کرتے رہتے ہیں کہ وہ مزدوری کو نا یہی نیشن، یہی نوجوان طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ بھی باہر جا کے گٹر دھونے پہ بھی معمور ہو جاتا ہے اور راضی خوشی کام کر لیتا ہے، لیکن اپنے ملک میں ہمارے بچے جو ہیں وہ ریڑھی لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ پیچھے بھی بات ہو چکی ہے، القاسب حبیب اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد اپنے صحابہ سے مصافحہ فرمایا کرتے تھے، ہاتھ ملا کے سلام لیا کرتے تھے۔
تو ایک صحابی سے سلام لیا تو ان کا ہاتھ بہت زیادہ کھردرا تھا، جیسے وہ ہم کہتے ہیں چنڈیاں پڑ گئی ہیں، چھالے پڑے ہوئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ سیدھا کیا اور پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلہاڑے کے ساتھ کام کرتا ہوں، دستی کے ساتھ، تو وہ میرے ہاتھ پہ چنڈیاں پڑ گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ کو بوسا دیا، یعنی وہ نبی جس کے بوسے کو کائنات کا ذرہ ذرہ ترس رہا، سرکار نے اس مزدور کا ہاتھ چوما اور فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. جبکہ ہم محنت کرنے والے کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک نا جیسے ترس کھاتی نگاہ نہیں ہوتی، یا ترس بھی کیا، حقارت سے اسے دیکھتے ہیں. اور جو کوئی کہے نا میں آن لائن 20-30 لاکھ روپیہ کماتا ہوں، اس کو رشک سے دیکھتے ہیں. حالانکہ اللہ کو تو مزدوری پسند ہے، اللہ کو تو محنت پسند ہے. رزق حلال میں برکتیں اس وجہ سے. آج اگر ایک گھر میں 8 کمانے والے ہیں، ایک کھانے والا پھر بھی پسوڑی پڑی ہوئی ہے، پھر بھی کسی کی پوری نہیں پڑ رہی، رونا دھونا ہی ختم نہیں ہو رہا. ایک وقت تھا ہماری نانیوں دادیوں نے ماؤں نے وہ وقت دیکھا، ایک کمانے والا اور 7-8 ماں باپ بھی بہن بھائی بھی پال رہے ہوتے تھے، اور کوئی کسی قسم کے میرے خیال میں نا لوگوں کو رزق کی دشواریاں نہیں تھی. آج کے دور میں سب سے زیادہ کمائی ہے اور سب سے زیادہ دشواری ہے. تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے، اس چیز کو کیوں نہیں مان لیتے کہ برکتیں وہ ہوتی ہیں جو رب ڈالتا ہے کسی چیز میں. جب یہ کوانٹٹی سے کچھ نہیں بنتا، کوالٹی سے بنتا ہے، کہ رب کوالٹی بناتا ہے نا کسی چیز کی. جب وہ کسی چیز میں برکت ڈال دیتا ہے تو وہ بھلے پھر وہ رقوع میں ہو، پیسوں میں ہو، تو وہ اس سے پوری پڑ جاتی ہے. لیکن جب وہ ذات برکتیں اٹھا لے تو کروڑوں روپیہ بینکوں میں پڑا سڑتا رہتا ہے، کسی کام نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نا سلیبس میں، فاضل عربی کے سلیبس میں حریری کی بک پڑھی تھی، اس میں ہم نے اشعار پڑھے تھے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ کسی کے کام نہیں آتا. ہم یقین کریں یہ جو دور ہے یہ میٹیریلسٹک دور ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ منی از پاور. حالانکہ میں نے دولت مندوں کو بھی دیکھا ہے اڑتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، اور عجیب سے کھاتے ہیں نا. تو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری نظر کو عبرت پذیری والی نظر بنا دے. ہم کسی کی گزشتہ کی بات سنیں نا تو اس میں سے وہ ایلیمنٹ ڈھونڈیں، وہ پہلو ڈھونڈیں جو ہمارے نفس کی اصلاح کر سکے. انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، بلکہ غلطی ہوتی ہی انسان سے ہے. لیکن جو سرنڈر کر دیتا ہے، جو جھک جاتا ہے. آپ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں، ابھی آپ 7ویں پارے پہ، ہم نے کتنی بار بخشش کی آیتیں پڑھی ہیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے، تم غلطی کر بیٹھو، تم سے ظلم ہو جائے، تم سے زیادتی ہو جائے، پیچھے نا پورا ایک باب چلتا ہے، یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، آخر پہ تم اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے. کبھی آپ نے آیات کی اینڈنگ پہ غور کیا ہے کہ پیچھے کتنی بات چل رہی ہوتی ہے. وہ جبار اور قہار ہے، وہ دھمکی دیتا ہے کہ میں ناراض ہو جاؤں تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. لیکن ایک ماں کی طرح، ماں کی محبت تمثیل بنائی ہوئی ہے کہ رب اور ماں سے بڑھ کے کوئی بندے کا خیر نہیں ہو سکتا. تو ایٹ دی اینڈنگ پوائنٹ اللہ ہر آیت میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں. غلطی ہو جائے اس کا ایک ہی کلیہ کہ سب سے پہلے نا ہم مان لیں کہ اللہ ہم غلط ہیں. اس کے بعد ہم یہ عہد کر لیں کہ یا اللہ یہ کوشش کریں گے کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو. پھر تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ ہمیں تو معاف فرما دے، اور بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے. تو اللہ کی ذات کو تاجد اللہ غفور الرحیم، تم اللہ کو بخشنے والا ہی پاؤ گے. لیکن جو غلطی کر کے اکڑ جائے اور سرے سے کہہ دے کہ غلطی ہے ہی نہیں، میں کیوں مانوں، تو وہ کیا ہے، وہ شیطان کا درجہ ہے. شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے پوچھا کہ ماں مانا کا اللہ تسجدہ، تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں کیوں مٹی کو سجدے کرتا پھروں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ انسان کی شان میں گستاخی تھی، رب کی شان میں نہیں. شیطان نے گستاخی کی، انسان کی شان میں گستاخی کی کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں کیوں سجدہ کروں اسے. تو اللہ کو بندے سے اتنا پیار ہے، اس کی برسوں کی عبادتیں اٹھا کے اس کے منہ پہ ماری،
ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ میں بسم فرما دیا کہ لے جا اٹھا کے سارا کچھ، تو رجیم ہے، مردود، لعنت ہے تجھ پہ قیامت تک۔ تو یہ وتیرہ شیطان کا ہے کہ غلطی کی اور اکڑ گئے، یہ انسان کا وتیرہ نہیں ہے۔ انسان مومن اگر اب بننا ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، لیکن اس غلطی کو مان جانا، سرنڈر کر دینا۔ انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ کے ہاں درجہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو کلیئر کھاتے ہونے ہیں نا، وہاں جا کے چلے آؤ اپنے گرے بانوں میں جان کر دیکھیں، یہی وہ فیصلے کر لیں جو کل محشر میں کرنے ہیں، کہ وہاں جا کے جو کھاتے کھولنے ہیں اور ان کو سٹچ کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ یہیں پہ سالو ہو جائیں تو بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ ان قوموں پہ جب عذاب آیا تو چاہیے یہ تھا، یعنی اللہ کیا چاہتا ہے بندے سے، چاہیے یہ تھا کہ وہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، روتے، معافی مانگ لیتے اور وہ معاف کر دیتا۔ دیکھیں اللہ کیا ہے، اللہ ہمارے وہ ظاہر کے بھی پردے رکھنے والا اور باطن کے بھی۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ سے وہ کندن بہروپیے کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ وہ بادشاہ تھا، جہانگیر بادشاہ، اس نے ایک دن بڑے وہ تکبر اور رونت کے ساتھ کہا کہ آج تک نا مجھے کوئی چار نہیں سکا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکا، کوئی میرے ساتھ فراڈ نہیں کر سکا۔ تو وہاں پہ ایک بہروپیہ تھا، وہ کھڑا گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بادشاہ نے اسے بڑی استہزائیہ نظر سے دیکھا۔ بادشاہ نے کہا تیری کیا اوقات ہے، میں بڑے بڑے سورما ہار جاتے ہیں میرے آگے۔ اس نے کہا چیلنج کا بتائیں کیا دیں گے مجھے، میں اگر آپ کو ہرا دوں تو۔ بادشاہ نے کہا تو جو مانگے گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ خود بتائیں آپ کیا دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے کون ہرا سکا ہے؟ اس نے کہا میں آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ اب انسان جو 1 انچ زمین کے لیے سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، وہ آدھی سلطنت دینے پہ راضی ہو جائے تو کیا چاہیے۔ بادشاہ اس نے کہا لکھ دے مجھے۔ اب ایک کاغذ پہ لکھا، اپنے سائن کر دیے، مور لگا دی، اور درباری حیران پریشان۔ اس نے کندن بہروپیے نے اپنی جیب میں ڈالا کاغذ، اور دربار برخاست ہوا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کو 2 2.5 3 سال گزر گئے۔ بادشاہ کے نے کسی دشمن سے پالا پڑا، جنگ کے لیے بادشاہ خود بھی آیا، اس کے سپاہی بھی آئے۔ اس دور میں بادشاہ خود جنگیں لڑا کرتے تھے، سپہ سالار بھی ہوتے تھے۔ اب ایک جنگل میں نا دور تک گشت کر کے دیکھ رہے تھے سارا علاقہ۔ ادھر فوجیوں نے، اس کے جو سپاہی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے، ایک مجذوب ہے، وہ لالٹین جل رہی ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، پاس کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں۔ وہ اس کے جھونپڑی میں گئے، سلام دعائی، بابا جی نے انہیں پانی شانی پلایا، پوچھا کدھر آئے ہو، بتایا کہ ہم سپاہی ہیں بادشاہ کے۔ تو جب وہاں آ کے بادشاہ کو بتایا کہ اس جنگل میں نا ایک آدمی ہے، ایک فقیر ہے جو ایسے ہی رہ رہا ہے اتنے بڑے جنگل میں، تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بادشاہ کا اسے لے کے آؤ، اسے دعا کروائیں۔ اب جب وہ لینے گئے سپاہی تو وہ فقیر نے کہا کہ دعائیں کروانے کے لیے آستانوں پہ آنا پڑتا ہے۔ تو وہ بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ واقعی یہ کوئی اللہ لوگ ہے، کیونکہ اللہ لوگ ہی ہیں جو وہ امام احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انعام نہیں۔ کہ روزی روٹی کے لیے اللہ کے لوگ جو ہیں وہ کسی کے در پہ نہیں جاتے، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو وہ چل کے بادشاہ جب آیا، کہا کہ میں نے حملہ کرنا ہے کل دشمن پہ، بابا جی دعا فرمائے۔ اب بابا جی نے کہا کل جمعہ ہے، تو جمعہ مومن کے لیے عبادت کا دن ہے، کل حملہ نہیں کرو گے، ہفتہ کو حملہ کرو گے، میں دعا گو۔ یہ بس اتنی سی بات ہوئی، روز چلے گئے، جا کے جمعہ والے دن عبادت کی، نمازیں ادا کی، ہفتہ والے دن حملہ کیا اور اللہ نے فتح عطا فرما دی اس بادشاہ کو۔ لیکن وہ جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں پھر پیر فقیر یاد آتے ہیں، جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو وہ در بھول جاتے ہیں جہاں سے دعائیں کروائی ہوتی ہیں۔ اب وہ جو بادشاہ ہے نا وہ واپس چلا گیا اپنے لشکر سمیت، اور وہاں جا کے یاد آیا کہ بابے کی تو کوئی خدمت ہی نہیں کی، ہم وہاں سے آ گئے ہیں۔ اب اپنے سپاہیوں کو بھیجا لاؤ لشکر کے ساتھ اور ہیرے جواہرات کے ساتھ اور بڑا مال و دولت دے کے۔ وہ جب ٹرے اٹھائے گئے
تو وہ بابے نے کہا کہ مجھے نہ لے چلو بادشاہ کے پاس، میں نے اسے مبارک دینی ہے۔ وہ سپاہی اب بابے کو ساتھ لے کے آئے ہیں، تو بادشاہ اپنی خوشی کے نشے میں غرق تھا۔ تو وہ جو بابا جی ہیں جو فقیر ہے، اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت مجھے پہچانے میں کون ہوں؟ بادشاہ نے کہا نہیں بزرگو، آپ کا تعارف یہی ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس نے اپنی جیب سے وہ کاغذ نکالا اور کہا سرکار میں کندن بہروپیہ۔ اب بادشاہ جو ہے وہ حیران پریشان کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں مطلب اتنا دانا اور اتنا عقلمند ہو کہ پہچان نہیں سکا اس کو، لیکن اپنے وہ سگنیچر کیے ہوئے تھے، اپنی بات پہ قائم بھی رہنا تھا۔ وہی سلطنت کے لیے دوسرے ملک کے بادشاہ سے لڑائی ہو رہی تھی اور وہی سلطنت فقیر لینے کے لیے آ گیا۔ بادشاہ نے کہا میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ تو جو کندن ہے اس نے وہ پیپر پھاڑا، اس کے ٹکڑے کیے، ان کو ہوا میں اچھالا اور کہا کہ میں اپنے رب کی عنایت پہ قربان جاؤں جو بہروپ بدلنے پہ اتنی نوازشیں کرتا ہے۔ تو یہ مطلب حاصل کلام ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا بھی یہی مقصد ہے کہ اگر اللہ بہروپ کے اتنے پردے رکھتا ہے، اس نے کہا میں تو قربان اس ذات پہ کہ میں تو آپ کو دھوکہ دینے بیٹھا۔ ہمارے قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جن کا ہم ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ کے نام پہ ہمیں کوئی دھوکہ دیتا ہے تو ہم اس کے دھوکے میں آنے کے لیے تیار ہیں، ہم وہ دھوکہ بھی حلوا سمجھ کے کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا کہ قربان میں اس ذات پہ جو دھوکوں پہ اتنے اجر دیتا ہے، یعنی میں جس دن کا روپ بدل کے ادھر جھونپڑی میں بیٹھا ہوں، کہیں سے میرے لیے خشک میوے آ رہے ہیں، کہیں سے میرے لیے پھل آ رہے ہیں، فروٹ آ رہے ہیں، کھانے پکے پکائے آ رہے ہیں، مجھے تو وہ جو میں پہلے جگہ جگہ مداری کر کے ناچ کود کے اپنا گزارا کیا کرتا تھا، پیٹ پالتا تھا، تو اس کے نام پہ بیٹھ گیا ہوں ایک لالٹین جلا کے، تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے اس نے رزق بھیج دیا ہے۔ تو میں تو اب سوچ رہا ہوں کہ اگر بہروپ بدلنے پہ اتنے کرم ہو جاتے ہیں تو میں سچ مچ اس کا رستہ اختیار کر لوں تو کتنے کرم ہوں گے۔ یعنی اللہ کا رستہ اس لیے اختیار نہ کریں کہ ہمارا پیٹ بھر جائے گا، اللہ کا رستہ اس لیے اختیار کریں کہ اللہ کو یہ رستہ پسند ہے۔ ہم بھلے اس کے رستے پہ وہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہوں، لنگڑا لنگڑا کے چل رہے ہوں، چلنے کی سخت نہ ہو، اپنے آپ کو کھینچ رہے ہوں، لیکن دعا یہ کیا کریں کہ اللہ جب موت آئے تو تیرے رستے پہ آئے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ جو قومیں ہیں ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، ان کے اعمال شیطان نے مزین کر دی، اور حقیقتاً ایسا ہوتا ہے، ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو لاجکس دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی، اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کے سلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ اب اللہ سے بڑھ کے کون مقاصد کو جاننے والا ہے؟ قوم نوح پہ طوفان آیا، عذاب آیا، بادل چھا گئے، تو انہوں نے کہا نوح ہر روز ستاندا ہے سانوں کہ اج عذاب آیا، تے اج اتنا پیارا موسم ہو گیا، بادل برسنے لگ گئے ہیں، 40 دن بارش برسی۔ انسان کتنے وہ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ رحمت دا بدل پا۔ دعا کیا کریں کہ ہر بدل رحمت دا ہی بدل ہو۔ اس قوم پہ جب عذاب شروع ہوا، اتنا خوبصورت موسم، اتنی ٹھنڈی ہوا، اور جب بارش ہوئی، انہوں نے کہا یہ نوح کیا روز دھمکیاں دیتا پھرتا ہے کہ آج عذاب آیا تھا، آج اتنا پیارا موسم ہو گیا، ہم سے تو اللہ بڑا راضی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں قرآن پاک نے یہی سائیکی بیان کی ہے، زیّن لہم الشیطان، شیطان نے مزین کر ان کا، ہم صحیح جا رہے ہیں تو اتنی رحمتیں ہو رہی ہیں نا، تو وہ رحمت ہی زحمت بن گئی۔ انسان کتنی مہنگی گاڑی لیتا ہے اور وہی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو کے اس کے لیے کیا وبال جان بن جاتی ہے۔ کتنے مہنگے گھر بناتا ہے، ایک لینٹر گر جائے کسی زلزلے کی مار سے تو وہی رحمتیں ہمارے لیے زحمتیں بن جاتی ہیں۔ تو رحمت تب تک ہوتی ہے جب تک اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے رحمتوں کے گیڑے میں نہیں آ سکتا، نہ رحمتوں کے پھیرے میں آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمارے پردے رکھے، وہ ذات ہمارے برم رکھے اور ہماری غلطیاں معاف فرماتی رہے۔ تو کیا ہوا، وہ سارے غرق ہو گئے صرف توبہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ ثم قست ولکن قست قلوبہم، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ دلوں کی جو نرمی ہے یہ اللہ کی نظر رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اب کسی کا سخت دل ہو جانا، کٹھور ہو جانا، یہ بڑی شان کی بات نہیں ہے، فلانا بڑا جی ڈٹ گیا اپنی گل تے، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ تسی لکھ پریا لے جو نہیں منن لگا، جنا ہے بڑا، یہ جنا نہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی
کھیل نہیں ہے، کمال نہیں ہے، بڑے بڑے جنے آئے اور گئے۔ اللہ کی ذات کیا پسند فرماتی ہے کہ مومن نرم دل۔ حدیث پاک میں پڑھ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنت میں سب سے پہلے جانے والے وہ مومن ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، مطلب چڑیوں سے مراد نرمی۔ آپ چڑی کو زور سے پکڑے نا تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں ابل کے باہر آ جاتی ہیں، اتنی نرمی ہے اس کے دل میں اور اتنا خوف ہے۔ تو یہ مثال دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ تو ہم دل سخت کر کے اپنی انا، اپنی ایگو، اپنی بات، میری، میں میرا، مجھے، یہ سارے کھاتے جو ہیں نا یہ ہمیں اللہ کے قریب ہی نہیں جانے دیتے۔ وہ ذات شہرگ سے قریب ہے، وہ شہرگ سے بھی ہے نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے۔ شہرگ ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے کون سا پردہ اپنے اور رب کے درمیان حائل کر دیا۔ یہی دل ستھرا ہو جائے تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ فلما نسو، پھر انہوں نے بلا دی، ما ذکروا بھی، وہ نصیحتیں جو انہیں کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے کھول دی ان پر ہر چیز کے دروازے، حتی اذا فارغوا، یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے، بما اوتوا، اس پر جو انہیں دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک، فاذا ھم مبلسون، اب وہ نا امید ہو کر رہ گئے، فقطع، کاٹ دی گئی، دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ، والحمد للہ رب العالمین، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب اللہ کی ذات، یہ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے نصیحتیں بلا دی، ایک وقت ہوتا ہے نا، ماں باپ بھی ایک وقت تک سمجھاتے ہیں، استاد بھی ایک وقت تک سمجھاتے ہیں، ایسے پیغمبر بھی ایک وقت تک سمجھاتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ بھی ایک معینہ مدت تک بندے کو مہلت دیتا ہے۔ جب انسان اپنی وہ لمیٹیشن بھول جاتا ہے تو پھر اللہ اپنی رحمتوں کو روک دیتا ہے۔ جب ہم چیلنج کر کے ہم ویڈیوز بنا کے تو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے ریپ کے کیسز آتے ہیں روزانہ میڈیا پہ، کس سے وائرل ہوتے ہیں، ویڈیو بنائی ہے، فلاں بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، ویڈیو بنی ہوئی، فلاں بچے کے ساتھ ریپ کیا گیا، ویڈیو بنی ہوئی، فلاں کو تیزاب ڈالا گیا، ویڈیو بنی ہوئی ہے، فلاں کے گھر چوری اور ڈاکہ ہوا، دو چوری کر رہے ہوتے ہیں، دو یار ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ وقت ایسی چال چلتا ہے کہ آپس ہی چور پٹ جاندے ہیں، اور معاملے تب نہیں کھلتے جب پولیس پیچھے لگتی ہے، معاملے تب کھلتے ہیں جب چور آپس میں لیرو لیر ہوتے ہیں، پھر وہ ایک کی ویڈیو ادھر چڑھ گئی اور ایک کی ادھر چڑھ گئی، تو یہ انسان خود اپنے بنائے ہوئے جال میں پھنستا ہے۔ تو اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ وہ ایک معینہ مدت تک مہلت دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، اگر تم اس کی مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ مجھے اور آپ کو جو وقت مل رہا ہے، زندگی مل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اس لیے ہم کہتے ہیں آئے فلانے نے یہ کچھ ویکھیا ہی نہیں سی، کسی کا وہ جوان بندہ دنیا سے چلا جائے، ہم کہتے ہیں شوزے نے یہ کی دیکھیا سی، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو زندگی مل رہی ہے کچھ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے، مطلب لیٹس انجوائے، کہ چل کرو، کون سا روز آنا ہے، بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہتے پھر کوئی مڑ کے آنا ہے، کھلارے پاؤ، تماشے لاؤ، اور اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ اس لیے نہیں ہے، یہ مہلتیں اس لیے دی جاتی ہیں مجھے اور آپ کو، ہر روز جو صبح مارننگ ٹائم زندگی مل رہی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی ہمارا رب اڈیک رہا ہے، وہ سب سے بڑا اڈیکن ہار ہے کہ فجر قضا ہو گئی ہے، معاف کر دے گا، ظہر رہ گئی ہے کر دے گا، عصر رہ گئی ہے، مغرب رہ گئی ہے، عشاء ٹائم یاد آ جائے کہ ہائے اللہ سارا دن اس کی نعمتیں کھائی ہیں، سارا دن اس کے دیے ہوئے رزق کو انجوائے کیا ہے، سارا دن اس کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ مستیاں کی ہیں، اور اس کو ایک سجدہ تک نہیں کیا۔ یہ ندامت دل میں سار اٹھائے، وضو کیا، اس کی بارگاہ میں آ جائیں، وہ اتنا کریم ہے، خوش ہو کے فرماتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا میں نے۔ اب فرشتے حیران ہوتے ہیں نا اللہ کی محبت پہ کہ یا اللہ یہ تو اتنی نمازیں اس نے چھوڑی ہیں، ایک پڑھ لی ہے تو اس پہ ہی راضی ہو گیا۔ تو پروردگار کہتے ہی اسے ہیں جو تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے، مخلوق اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ 17-18 سال اچھا برتتے رہیں، یہ بہن بھائی ہوتے ہیں،
آپس میں اتنی ان کی محبت ہوتی ہے. ایک چنگیر پہ پلنے والے بہن بھائی اپنی زندگی کے 20 25 30 35 سال بڑے اچھے طریقے سے گزار کے جنہیں اولاد کی وہ شادیوں کی نوبت آ گئی ہے, والدین کا وراثت کا بٹوارا آ گیا, ایک ذرا سی کسر لگی کسی کو, ایک بہن کے آپ مرنے مرتے رہے ہیں, ایک بھائی آپ کے پیچھے پاگل ہوتا رہا ہے, اور تھوڑی سی وہ چونچ رہا ہوئی ہے, بہن نے کہا نہیں بھراوا میں زمین لینی ہے اپنی, تو وہی تیری روح تے چودی کپا, وہیں بھول ہی گیا بھائی کہ یہ وہ بہن ہے جو میرے آسرے پہ ہے, جس کا میں محافظ ہوں. ایک بہن کو آپ نے انکار کر دیا کہ میں رشتہ نہیں دینا, مجبور ہوں, تو وہ بہن بہن ہی نہیں رہی. وہ ہر جگہ سے انسان کو اپنی نہ کردہ زیادتیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, پھر وہ ہر جگہ وائرل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں نے ایسے کیا. اپنے سگے بہن بھائی, یہ انسان کا معیار ہے کہ مخلوق کے ساتھ آپ 100 سال نیکی کریں, ایک غلطی ہونے کی دیر ہے, آپ کی نیکیاں ساری بلا دی جائیں گی, اٹھا کے نہیں ماری جائیں گی. اٹھا کے مارنے کے لیے بھی یاد رکھنا ضروری ہے, بلا ہی دی جائیں گی کس نے کس موقع پہ میرے لیے کتنے کشٹ اٹھائے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ آپ 100 سال گناہ کر کے آئیں, ایک ندامت کا آنسو بہے اور ادھر ہی اللہ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے گناہ تیرے معاف فرما دیے. تو یہ پروردگار کا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے جسے وہ چاہتا ہے کہ مضبوط ہو جائے. یعنی ہم نے ہر پاسے سے ٹھڈا کھا کے پھر کہنا ہے یا لوگوں نے ہم پہ پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو کیوں نہ ہم خود پڑھ لیں یا اللہ ہم تیرے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی پلٹ کے آنا ہے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں, والحمدللہ رب العالمین. کوئی کتنا ہی نواب اور ٹوانا کیوں نہ بن جائے, تعریف ساری رب کے لیے. کوئی کتنا ہی ہیلدی کیوں نہ ہو جائے, کوئی کتنا ہی ویلدی کیوں نہ ہو جائے, آخر کار تعریف کس کی ہے, اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. بندہ بیٹھتا نہیں مٹتا نہیں کہیں کسی غریب مسکین کو 2000 روپیہ زکوٰۃ میں سے دے دے, پورا سال اکڑ کے چلتا ہے, اس کے گھر کا چولہا ہی میری وجہ سے چل رہا ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے, اگر اللہ ہم سے حساب کرنے بیٹھ جائے نا تو ہمیں ایک نوالا روٹی کا نہ ملے. ہم اپنے اعمال پہ جائیں تو یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ پردے ڈالے جا رہے اور نوازے جا رہے ہیں. کیونکہ وہ کیا فرما رہا ہے, رب العالمین, میں سارے جہانوں کا رب ہوں. کل آپ فرمائیے, آرائی تم بلا یہ تو بتاؤ, ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم, اگر اللہ لے لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں, وختم علی قلوبکم, یہ بڑی مزے کی اور سننے والی آیت ہے, سمجھنے والی. وختم علی قلوبکم, اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر, من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ, تو کوئی خدا ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ چیزیں لا دے واپس. انظر دیکھو, کیف نصرف الآیات, ہم کیسے بیان کرتے ہیں اپنی دلیلیں, ثم ہم یصدفون, پھر بھی وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں. اب آیت کا آغاز ہو رہا ہے کل سے. یہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان کل کا پردہ ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. یعنی ڈائریکٹ ہمیں کیوں نہیں رب کچھ کہہ دیتا, اس نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے. یعنی ہم اس قابل نہیں ہیں, ہماری سماعتیں اس قابل نہیں ہیں, ہمارے دل اس قابل نہیں ہیں, ہماری نگاہیں ان میں وہ طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی بات ڈائریکٹ سننے والے بن جائیں. اللہ نے وہ کل کا پردہ اپنے محبوب کو بھیجا, لباس بشریت میں بھیجا, اپنے نور کو, عین نور کو, کہ محبوب تو انہیں پوچھ کہ بتاؤ ذرا, ان سے سوال کر. اللہ کیا کہہ رہا ہے, میری طرف سے پوچھ. یعنی تو پوچھ کہ اگر اللہ تمہارے کان لے جائے, تمہاری آنکھیں لے جائے, تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے, تو کوئی ہے جو یہ چیزیں واپس لا دے. یقین کریں, ہمارا مریض وینٹیلیٹر پہ آ جائے نا, تو کوئی امیر ہے یا غریب, اس کی جان پہ بن جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وینٹیلیٹر کا ایک دن کا کرایہ کتنا ہوتا ہے, لاکھوں میں چلا جاتا ہے. آپ کسی اچھے ہاسپٹل کا وینٹیلیٹر لیں گے تو لاکھوں میں اس کی پیمنٹ جائے گی. گورنمنٹ میں تو ویسے ہی نہیں ملے گی جگہ, مریض باہر ہی تڑپ تڑپ کے جان دے دیتے ہیں. تو یہ جو سانس ہماری آ رہی ہے اور جا رہی ہے بغیر کسی انہیلر کے, بغیر کسی پمپ کے, بغیر کسی آکسیجن کے, ماسک کے, یہ جو اللہ نے بندوبست کر دیا, تو یہ اس کا تو ہم دین دے ہی نہیں سکتے, اس کا تو ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے. تو وہ ذات پوچھ رہی ہے کہ وہ ذات لے جائے تمہارا سب کچھ, بیٹھے بیٹھے انسان کی بصارت چلی جائے. کبھی آپ
سنتے ہی ہوں گے اپنے ارد گرد کے فلاں پہ فالج کا اٹیک ہوا اس کی نظر ختم ہو گئی، فلاں پہ فالج کا اٹیک ہوا اس کی زبان بند ہو گئی، ہوتا ہے ایسا، فلاں پہ بیماری نے حملہ کیا اس کے کان سماعت سے محروم ہو گئے۔ تو یہ ایک جھٹکا ہوتا ہے میرے آپ سب کے لیے، یعنی ضروری نہیں کہ اس سے کوئی گناہ ہی ہوا ہے تو اللہ نے اس سے لے لی ہے وہ چیز، ہو سکتا ہے اللہ اس کو بچانا چاہتا ہو، بدی سے بچانا چاہتا ہو، بخیلی سے بچانا چاہتا ہو، غیبت سے، چغلی سے، تو اللہ نے اس کی وہ چیزیں لے لی ہوں، کسی جرم کی پاداش میں نہ ہو، لیکن میرے اور آپ کے لیے عبرت پذیری ہو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، ملاحظہ کرو کیف نصرف الآیات کہ ہم کیسے توحید کی دلیلیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ قل ارائیتکم، اچھا آپ فرمائیے، ارائیتکم یہ تو بتاؤ، ان آتاکم عذاب اللہ بغتتاً او جہرتاً، اگر تم پہ اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے، حل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک کیا جائے گا بغیر ظالم لوگوں کے؟ وہ بھی ظالم ہے، قتیل اس سا منافق نہیں دنیا میں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے شکوہ نہیں کرتا، کہ ظلم کا ساتھ دینا ظلم کرنے کے مترادف ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے تو خاموش رہ جانا، بینگ امت محمدیہ ایک نیشن ہونے کے ناطے سے اللہ نے آپ کی میری سب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ کوئی چنگا ہے ماڑا ہے، اس کی دو ڈیوٹیاں ہیں کہ اس نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، چاہے وہ اس کے اپنے کر رہے ہوں چاہے وہ غیر۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اور آپ کا معاملہ سالو کر دیا کہ جو تم میں سے برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کرے، ایسے نہیں کر سکتا تو زبان سے کوشش کرے، زبان سے بھی نہیں کسی کو برا بھلا کہنے کی جرت تو پھر دل میں برا جانے، اور پھر یہ کیا ہے، یہ کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ تو میرے خیال میں ہم سب کے ہی ایمان کمزور ہو گئے ہیں، ہم کہیں ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو ویڈیو وائرل کر لیتے ہیں لیکن اس کے خلاف ایکشن لینے پہ تیار نہیں ہوتے، اس کے خلاف آواز اٹھانے پہ تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ کی ذات کیا فرماری کہ جو پھر ظالم ہوتے ہیں ویٹ کریں کہ اللہ انہیں ہلاک ہی کرے گا، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں خوشخبری سنانے والے اور عذاب جہنم سے ڈرانے والے، فمن آمنا، جو ایمان لائے، وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ کو سنوار لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ یعنی رسولوں کی اور پیغمبروں کی ڈیوٹی بتا دی کہ ہم نے انہیں بھیجا ہے کہ تمہیں اچھے کاموں کی خوشخبری دیں اور برے کاموں کا تمہیں خوف دلائیں، اور جو کوئی پھر یہ آگے بتا دیا کہ جو ایمان لے آئے گا اپنی اصلاح کر لے گا، یعنی یہ نہیں کہ انسان میں یا معاشرے میں بگاڑ نہیں ہو سکتا، لیکن اصلاح کی توبہ کی گنجائش بہرحال مرتے دم تک رہتی ہے۔ تو جو کوئی ایمان لائے اپنے آپ کو سنوار لے تو پھر نہ وہ غمزدہ ہوں گے اور نہ ہی دکھی ہوں گے۔ یعنی خوف کیا ہوتا ہے، غمگین ہم نے کس وجہ سے ہونا ہے، ابھی نامہ اعمال ریڈی ہو رہے ہیں، پروسیس میں ہے نا، چل رہا ہے، کھاتا دائیں والا بھی چل رہا ہے بائیں والا بھی چل رہا ہے، تو ابھی ہم نہ خوف میں ہیں، نہ ہم ابھی ولی ہیں، نہ سانو کوئی خوف ہے تے نہ کوئی غم ہے، اے جان میٹھا اگلا کنے ڈیٹھا، لیکن خوف اور غم کی کیفیت ہوگی روز محشر، جب میں اور آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ ابھی دایاں ہاتھ ہلانا پڑے گا یا بائیں، ادھر تو کھاتا ہی مک گیا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی وہ بات بیان فرما دی کہ جو نیکوکاروں کے نامہ اعمال دائیں میں دیے جائیں گے اور بدکاروں کے بائیں میں۔ یہ بائیں ہاتھ کی کتنی فضیلت ہے، حدیث پاک ہے نا کہ لین دین کرو، کھاؤ پیو، کسی کو کچھ دو، کسی سے کچھ لو تو اپنا دایاں ہاتھ استعمال کرو۔ یہ ہوگر ہو جائیں گے جب تو ڈیفینیٹلی آگے دایاں ہی بڑھے گا، تو جب پٹھے ہی کام کرنے ہیں تو نامہ مال بھی پھر پٹھے ہاتھ میں ملنا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ کی فضیلت ہے۔ اکثر بچے کہتے ہیں کیوں میں کیوں اس ہاتھ سے کھاؤں الٹے سے، ان کو بتائیں کہ دائیں ہاتھ کی فضیلت کیا ہے، کہ اس ہاتھ کو بڑھانے کے اتنے عادی ہو جاؤ، دائیں ہاتھ سے نا نیکیاں کی، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے نیکی کرنی ہے، نیکی کے لیے اس ہاتھ کو بڑھائیں، اور جب آپ نیکی کے لیے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ آپ کا دایاں ہاتھ ہی بڑھ رہا ہے، آگے صدقہ کر رہے ہیں دائیں سے، زکوٰۃ دے رہے ہیں دائیں سے، اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں دائیں سے، شہادت کے لیے انگلی اٹھا رہے ہیں دائیں سے، تو یہ اتنی عادت ہو جائے گی تو پھر روز محشر بھی رب برہم رکھے گا نا،
کہ اس کا دنیا میں بھی دایاں ہی چلتا رہا ہے. کسی کی راہ میں روڑے رکھنے کے لیے نہیں دایاں استعمال کرنا، لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے نہیں دایاں استعمال کرنا. دایاں استعمال کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو پھر وہ برہم رکھنے والی ذات فرمائے گی کہ اس کو نامہ اعمال بھی اس کا دایاں ہاتھ میں دے دیا جائے. والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب، انہیں پہنچے گا عذاب بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ حکم عدولی کیا کرتے تھے. قل، آپ فرمائیے، لا اقول لکم، میں نہیں تم سے کہتا عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں یہ کہ خود جان لیتا ہوں غیب کو، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں. ان اتبع، میں تو وہ پیروی کرتا ہوں، انما یوحی الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل، آپ فرمائیے، حل یستوی الاعمی والبصیر، کہ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا. افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ مین تنازع بنی ہوئی ہے نور اور بشر کے جھگڑے کا. یہ فساد برپا کر رہی ہے کہ نبی نے تو خود فرما دیا کہ میں نہیں جانتا کچھ بھی. یہ دلائل دیے جاتے ہیں. آپ ذرا اس آیت مبارکہ نا کو غور سے پڑھیں. آپ لوگوں نے گرامر نہیں پڑھی، مطلب سیدھے سادے، یا آپ گھریلو خواتین ہیں، یا پھر وہ اسکول کالج کے پڑھے بچے جن کا کوئی لین دین نہیں ہے ان معاملات سے. لیکن آپ سادہ سے مفہوم میں بھی دیکھیے. کل، محبوب آپ فرما دیجئے، لا قولو، میں نہیں کہتا، لکم، تم سے، اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں. یعنی یہ کیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب تو نے بتا. اب میری بات سنیں، یہاں ایک چھوٹا سا پہلو ہے، چھوٹا سا پوائنٹ. شاید میرا علم شاید نہیں، یقیناً ناقص ہے، مطلب میں ابھی علماء کے اس درجے پہ نہیں ہوں، بلکہ ٹائم تک بھی رسائی نہیں ہے ہماری. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ ہو، جتنا مال و دولت ہو، جتنے زیورات ہوں، کیا ہم ہمسایوں کو بتاتے ہیں؟ میرے پاس دن میں کتنی عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں، میں کسی کو بتاتی ہوں میرے کو لکھی؟ ہم تو پہن کے نہیں پھرتے. نہیں، ہم تو پہن کے نہیں پھرتے، کسی کو پتہ چل جائے گا. ہمارے اتنے خوبصورت کپڑے الماریوں میں لٹکے رہتے تھے، پاٹے پا کے پھرنے ہونے کہ لوگ نظر لا دیں میرے سامنے. ہم اپنی بات آئے تو ہم اپنے لاکرز کا، بینکوں کا، بینک بیلنس کا، میاں کے پاس کتنے پیسے ہیں، قسم سے کسی بیوی کو نہیں پتا. کوئی بڑی چلاک شار ہوئے تھے جان لوے، بیوی نے کتنے کتنے گوجیاں رکھی ہیں، شوہر کو نہیں مرتے دم تک پتہ چلتا. تو یہ آپ نبی کو اتنا لائٹ لے رہے ہیں کہ کھلو کھلو کے دستا پھرے میں میرے کو انے ہزانے جی. یہ ہم کیوں نہیں اس کھیڑے سے نکلتے کہ سب کو سب باتیں بتانے کے لیے نہیں ہوتی. اب اللہ فرما رہا ہے محبوب ان سے کہہ دے کہ میں نہیں تم سے کہتا میرے پاس یہ ہے اور یہ نہیں ہے، نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں سارے ہی غیب جانتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یعنی یہ وہ اعتراضات ہیں جو اس دور کے منافقین بھی کرتے تھے. یہ مجھے پھر حدیث پاک یاد آ گئی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نا، منافق نا نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور رستے میں باتیں کیا کرتے آ رہے ہیں، پتہ ہوندا نہیں اسی راتی کار کی کھادا ہے تے دعویٰ محمد عربی کر دینے کہ میں غیب دا علم جاننا. یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ رستے میں آ رہے ہیں، مذاق اڑاتے آ رہے ہیں، اور آ کے سرکار نے سلام لے ہاتھ چومنے نے. سارے ہاتھ چومنے والے مومن تھوڑا ہی ہوتے ہیں، سارے ہاتھ چومنے والے آپ کے لیے دل میں محبت تھوڑا ہی رکھتے ہیں. دکھاوے کچھ اور ہیں، پہناوے کچھ اور ہیں، اور اندر کھاتے کچھ اور ہی ہیں. آ کے سلام لے نے، جفیاں لائیاں نے، بہ گئے نے صفاں بنا کے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور 70 منافقوں کا نام لے لے کے سرکار نے فرمایا اٹھو ادھر سے. مسجد نبوی سے نکال ہی دیا نام لے لے کے. اور اس وقت صحابہ کرام تھر تھر کانپ رہے تھے. میں اور آپ الجھے ہوئے ہیں کہ نبی کے غیب ہم نے کیا کرنا ہے نبی کے غیب کے علم کو؟ مجھے بتائیں، مجھے اور آپ کو ہے ضرورت؟ نبی فرشتہ ہو، بشر ہو، نور ہو، میرا اور آپ کو کوئی لینا دینا ہے اس سے؟ جب ایک ذات کو فضیلت رب نے دے دی ہے
میں اور آپ کون ہوتے ہیں سوال اٹھانے والے؟ صحابہ کرام تھر تھر کانپ رہے تھے، حالانکہ ان کے دل تو آئینے تھے جن میں محبوب کی اتنی اجلی صورت نظر آ رہی تھی، تو وہ کانپ رہے تھے کہ ابھی ایک کا نام لیا دوسرے وہ ان کی صفوں میں سے اٹھ رہے تھے، تو وہ کانپ رہے تھے کہ کہیں اب ہمارا نام نہ آ جائے، کوئی غلطی کوئی گستاخی کسی پکڑ میں نہ ہم آ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا اپنی مسجد سے، فرمایا کہ منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے نا، دیکھیں ہم ابھی اڑے ہوئے ہیں کہ نبی کو تو وہ جو کام انہوں نے کیا نا منافقوں نے، وہ معاف کیجیے گا امت محمدیہ کے علماء کر رہے ہیں، وہ دلائل ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ اب یہ آیت مبارکہ میں نے کم و بیش وہابیوں کے تقاریر میں، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، شیعوں کی، ہر جگہ سنی ہے۔ تو تھوڑا تے نبی آ گیا ہے، شیعہ کیا کہتے ہیں تھوڑا نبی؟ اللہ کے بندوں وہ تو نبی رحمت للعالمین، وہ کیسے وہ ایک میں بات کرتی ہوتی ہوں کہ ضروری نہیں آپ نے کوئی مرتبہ کسی کو دینا ہے تو اگلے کو اٹھائیں وہاں سے، مطلب آپ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بیان کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ابو بکر اور عمر پہ کیچڑ اٹھا لیں؟ کیا یہ چیز میٹر کرتی ہے؟ کیا آپ گالی ہی دیں گے، تبرہ ہی کریں گے تو پھر آپ کی بات میں وزن پیدا ہوگا؟ علی المرتضیٰ کا تو رتبہ وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا وہ علی کا اور میرا ہے۔ مطلب جس ذات کو اللہ نے، اس کے رسول نے، اسد اللہ کا لقب ہے آپ کا، اللہ کا شیر، تو کوئی تو شان علی کو گھٹا نہیں سکتا۔ پھر حدیث مبارکہ یاد آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کچھ علی کی محبت میں اتنے آگے نکل جائیں گے کہ اس کو معاذ اللہ خدا کے برابر درجہ دے دیں گے، اور کچھ اتنے وہ گھاٹے میں پڑ جائیں گے کہ اس کی شان کو ہی بھول جائیں گے۔ تو دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت سوچ عطا فرمائے۔ یہ جو پازیٹیو سوچ ہے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ میرا سلیوٹ ہے ہر اس پازیٹیو انسان کو جو بڑی نیگیٹیوٹی میں سے بھی نہ نکال لیتا ہے کوئی پہلو، کوئی ایسا پہلو جو اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے کہ محبوب ان چیزوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں کہ تم انہیں بتانے بیٹھ جاؤ میرے پاس فلاں فلاں خزانہ ہے، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرما دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، چپ کر کے اپنے رب واسطے نماز پڑھی جاؤ، قربانیاں کری جاؤ۔ یہ قربانی ہم جو کر رہے ہیں، لیلے مینڈے بکرے ذبح کیے، ان میں سے بھی 3 فریج میں ڈالا اور ایک دے چربیاں شربیاں ونڈیاں، غریباں کدی گوشت کھادا نہیں، انہیں مرنا ہے کھا کے چربی تے گزارا کرن۔ یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ قربانیاں نہیں ہیں، قربانی وہ ہے جو محبوب دے کے گیا ہے کہ آپ کو دھکے مار کے کوئی آپ کے گھر سے نکالے اور آپ واپس آ کے کہیں انہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ معافی ہے، عام معافی۔ میں تم سے آج وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کوئی معاف کیا، وہ قربانی ہے۔ ہمیں تو موقع ملے ہم کہتے ہیں جا لے ہم مڑا میرا بار لے لا میں فلانی زمین فلانی کو رشتہ لے لا ذرا پھر دساں گی، تو جو ہم دستے ہیں پھر وہ بیچارہ ساری زندگی ہمارے دیے ہوئے زخموں پہ سیک کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو پیروی کرتا ہوں وہ جو وحی بھیجی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے۔ تو ہم کیوں نہیں سرنڈر کر دیتے اس ایک نقطے پہ کہ محبوب صرف وہ کہتا ہے جو رب اس کو بتاتا ہے، جو رب فرماتا ہے کہ محبوب اتنی بات بس کر دے۔ اب یہ اللہ جانے اور اس کا محبوب کہ کیا دیا گیا اور کیا لیا گیا، کون کون سا خزانہ ہے اور کون سا نہیں ہے۔ ضروری محبوب وہ کنجیاں ہی لے کے پھرتا اونٹوں پہ، گدوں پہ، گھوڑوں پہ لاد کے پھرتا کہ یہ آ جاؤ یہ سارے خزانے ہیں میرے پاس، یا ATM جیب میں لے کے پھرتا، تو پھر ماننا تھا ہم نے اور آپ نے۔ محبوب اس وقت بھی محبوب تھا جب وہ عین یتیمی کی حالت میں آمنہ کا لال بن کے آیا۔ محبوب اس وقت بھی محبوب ہی تھا جب وہ طائف کے بازاروں میں لہو لہان ہو کے جبریل امین سے کہہ رہا تھا کہ جبریل نہیں،
عذاب نہیں دینا، میرے رب نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ محبوب اس وقت بھی محبوب تھا جب عرش بری پہ کوئی رب اور اس کے درمیان پردہ نہیں تھا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، تیر اور کمان کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے، یا یہ دو ابروں کا یہ کتنا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور میں اور آپ اتنی بدبختی میں پڑ گئے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہوتے خواب دا واقعہ سی، معراج کتھے خواب دا واقعہ۔ یہ ہماری علمیت ہے، اور ہم وہ نبی جو کلمہ لے کے آیا ہے، ہم اس کے بارے میں شک میں ہیں، تردد میں ہیں، ہم ٹم پٹوئیاں مار رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا فلسفے جاڑ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے اور محبوب کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جتنا فکان قاب قوسین او ادنا، جتنا تیر اور کمان کا ہوتا ہے، اتنا قریب تھا میرے۔ تو قربان جائے اس محبوب کے قرب پہ۔ اس وقت اللہ نے پوچھا کیا مانگتا ہے محبوب؟ محبوب نے کہا امت کی بخشش۔ محبوب کو پتہ ہے نا، ہم تو غیب پہ اڑے بیٹھے ہیں، محبوب جانتا ہے کہ یہ بدبختی کریں گے، یا تو میری ذات کے بارے میں شک میں پڑ جائیں گے۔ افلا تتفکرون، اللہ فرما رہے ہیں محبوب کل پوچھئے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندے نے وہ مادر زاد اندھا ہے پیدائشی، اس کو نہیں پتا کالا رنگ کیا ہوتا ہے، سرخ رنگ کیا ہوتا ہے، سفید رنگ کیا ہوتا ہے۔ جس نے دیکھا ہوا اس کو تو پتہ ہے نا۔ آپ اندھے کو وائٹ کپڑا پہنا کے آنے تنو آج کالا سوٹ کو آئے ہیں، اس کو کیا پتا؟ تو ساری کائنات اندھی، ایک اللہ کا محبوب دیکھنے والا بس، اور ایک محبوب ہی ہے جس نے اللہ کو بغیر کسی پردے کے دیکھا ہے۔ ان کو سمجھیں، یہ آیتیں یہ لائٹ نہیں ہے معاملے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ان سے پوچھئے جنہوں نے دیکھا ہے جنہوں نے نہیں دیکھا برابر ہو۔ پھر افلا تتفکرون، تم کیوں نہیں سمجھتے، تم کیوں غور نہیں کرتے؟ تو یہ غور ہمارا جو ہے یہ اتھوں تک ہی ہے، بشرے کے نور ہے، اسی جھگڑے میں پڑے پڑے مر جانا ہے۔ زرتم المقابر، ارے او منکر ازل، تو مر ذرا لحد میں چل، پتہ چلے گا کیا حضور ہے۔ وہاں بھی پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو آکھیا پھر وہ اگلے بھولتے نہیں گئے نا۔ تواڈے ایس ڈی کارڈ وچ کچھ ضائع نہیں ہوندا تے کرامن کاتبین نے نا لائٹ لے لیا تساں، اتھے تے کوئی ریموور بھی انہاں کول کوئی نہیں شودیاں کول کہ میرے تواڈے نال گٹ مٹ کر لین یا کچھ لے دے کے معاملہ حل ہو جائے۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں پازیٹیوٹی عطا فرمائے۔ ہمارے دین کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کے مرتبے پہ بحث کریں، نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس شان کو سمجھ سکیں۔ کھانا کھائے بغیر طاقت کی گولی کھا لو، مرنے والے ہو جاتے ہو، اور کسی بغیر دلیل، ٹھوس عقلی دلیل کے یا اتنی عقل کی پیدل عقل سے اور چلے ہو نبی کے مرتبے کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اپنا تو سمجھ لو پہلے۔ ابو طالب کے ایمان کے پیچھے پڑ گئے ہو، اپنے ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام بیٹھ کے مساند پہ ماشاءاللہ فرما رہے ہوتے ہیں جی کنے سنے ابو طالب نے کلمہ پڑھے ہے؟ وہ اللہ کے بندے تو اپنی فکر کر، تو پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ تو اللہ سے یہ توفیق مانگا کر کہ یا اللہ میں جب مروں میرا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لا یعنی اور فضول چیزوں سے نکلیں۔ یقین کیجئے یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، ان کو اس پاسے لگا دو کہ یہ نکلیں نہ ان کھاتوں سے، نہ یہ نکلیں گے، نہ یہ جہاد کے لیے پھر نکلیں گے۔ ان کو لڑا دو آپس میں۔ وہ جب چنگیز اور ہلاکو خان نے کھوپڑیاں لٹکائی تھی نا درختوں پہ علماء کو قتل کر کے، اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت داڑھیوں پہ بحث ہو رہی تھی، مٹھی سے نیچے ہونی چاہیے یا اوپر ہونی چاہیے۔ اس وقت بحث ہو رہی تھی مسواک ہڈی ہونی چاہیے یا ہڈی ہونی چاہیے۔ وہ چڑھ کے سارے ہتھے چنگیز خان کے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے راتوں رات علماء کی کھوپڑیاں اڑا دی۔ چلو کرتے رہو مسواکاں تے سنبھالو اپنی داڑیاں۔ آپ کا کام ہے جو آپ کو دین کا وہ ٹھیکیدار بنایا گیا ہے، آپ گتھیاں سلجھائیں، آپ الجھا کے گرے دے رہے ہیں۔ یہ جو آنے والی جنریشن ہے، یہ نیشن ہے، یہ تو ایک پزل نیشن ہے۔
ہمارے بچے بیچارے گھر میں کچھ سنتے ہیں، اسکول میں کچھ سنتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں اسکولوں میں، اور بچے کو کہا جاتا ہے نبی کی پیدائش کے بارے میں بات نہیں کرنی، بس اسوہ حسنہ پہ بات کریں۔ اسوہ آپ کہاں سے لائیں گے جب آپ مانیں گے ہی نہیں کہ ایک بچہ جو دنیا میں 1450 سال قبل یتیمی کی حالت میں آیا، اس نے کیسے کایا پلٹ دی کائنات کی۔ آپ پیدائش پہ نہیں جائیں گے، کہاں جائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ مجبور و پریشانوں کی مدد فرمائے، بیماروں کو شفا دے، وما علینا الا البلاغ۔